الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورہ فجر جسے معصوم امام نے سورہ امام حسین بھی کہا، اس کی جو آیتیں کل تلاوت کی گئیں، ابھی انہی آیتوں کے کانٹیکس میں بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن ان آیتوں سے بالکل پہلے کی جو آیتیں بالکل اس سے ملی ہوئی، آج میں نے ان آیتوں کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اہم ایک جرنلائز قسم کا پیغام ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، پوری دنیا کی ہسٹری آدم سے لے کے آج تک قرآن سمرائز کر کے بتا رہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عاد، ارم ذات العماد، جس نے ایسی جنت بنائی کہ آج تک ایسی جنت نہیں بنائی گئی۔ شداد ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک جنت بنا رہا ہے، اور ایسی خوبصورت وہ جنت تھی کہ قرآن اس کو پریز کر رہا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل، اس کی مانند، اس طرح کی جنت آج تک نہیں بنائی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور جا کے دیکھو قوم سمود کو، جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے شہر بنائے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی میں بھی کتنا مشکل ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ سے پہلے کی قوم تھی۔ یہ بات 4000 سال پہلے کی نہیں ہے، 4000 سال پہلے ابراہیم، وہ تو حضرت ابراہیم سے پہلے کی بھی قوم ہے۔ جاب الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑیوں میں مکان بنائے۔ اگر آپ مدینے سے تبوک کی جانب چلیں اور تبوک سے آگے سیریا، تو راستے میں قوم سمود کے وہ پہاڑ آتے ہیں جو آج بھی دنیا کے لیے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں، جغرافیکلی دیکھنے کی چیز۔ قرآن کہہ رہا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور طاقت کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، اپنی مائٹ اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے فرعون۔ لیکن اب یہ جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بالکل الگ، بہت اہم، لیکن آج نہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی شداد کو، اللہ نے ایسی حکومت دی کہ وہ جنت بنا سکا۔ غریب آدمی، فقیر آدمی، وہ کہاں سے جنت بنائے گا؟ فرعون کو اللہ نے اتنی طاقت دی، تو انہیں تو اور ہمبل ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کہہ رہا، دیکھیے ابھی میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی ایکسپیکٹیشن یہ بالکل مجلس سے ہٹ کر ہے، نہیں ہوتی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بچے، اب ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کریں کہ بڑے سوبر بن کر مجلس میں بیٹھیں گے، نہیں، بچہ بچہ ہی اچھا لگتا۔ علامہ علی کا بیٹا بھی درس خارج دیتے ہوئے چڑیوں سے کھیلنے لگا۔ اب وہ بچے جو ہیں نا، وہ کھیلتے ہی وہ اچھے لگتے ہیں،
عورتیں باتیں کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں. تو وہ جو مردانہ مجمع ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرے, مڑ مڑ کے نہ دیکھیں کہ پارٹیشن کے پیچھے کیا ہو رہا, وہ باتیں کرے وہی اچھا لگتا. تو بات ہو رہی تھی کہ انہیں اور ہمبل ہونا چاہیے. قوم سمود, اللہ نے تمہیں ایسی ٹیکنالوجی دی ہے. فرعون, اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے, مگر کیا ہوا کہ جیسے جیسے اللہ نعمت و دولت دیتا ہے آدمی ہمبل نہیں ہوتا اور ایروگنٹ ہو جاتا. گھمنڈ, غرور, تکبر اور خدا کی نافرمانی. قرآن نے کہا کہ الذین طغوا فی البلاد, ہم ان کو نعمتیں دے رہے ہیں اور یہ اس زمین و آسمان کے اندر طغیان, سرکشی, نافرمانی, ڈس اوبیڈنس آف اللہ کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا. لیکن کب تک, کتنے دن, کتنے سال, کتنی سینچریز؟ ان ربک لبالمرصاد, ایک دن ہے کہ جب اللہ ان میں سے ہر ایک کو پنش کرے گا اس کے اس گناہ کے نتیجے. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد ان ربک لبالمرصاد. ربک لبالمرصاد. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. یہ آیتیں پورا ایک سلسلہ. اب یہاں پہ فرعون, شداد, قوم سمود, ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا میں مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. واپس تو یہیں مرصاد پہ آنا ہے نا. فرعون تم دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہو گے نا, سمود تم دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہو گے نا. یہ دولت, یہ پاور, اس پہ غرور کرنے والے, رزلٹ تو ان کا بھی وہی قبرستان اور قبر ہے اور مرصاد. اب مرصاد کیا؟ محدث قمی نے یعنی شیخ عباس قمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرصاد, چھٹے امام کی حدیث کے مرصاد, وہ لاسٹ چیکنگ پوائنٹ ہے یا لاسٹ چیک پوسٹ ہے. پل صراط کی, پل صراط ایک ایسا برج ہے جس کے نیچے جہنم ہے, جس کے ایک اینڈ پر, فرسٹ اینڈ پر قیامت کا میدان ہے جہاں ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا, اور دوسرے اینڈ پر جنت کا دروازہ. یہ قیامت سے جنت لے جانے کے لیے, قیامت سے مطلب میدان قیامت, وہاں سے جنت لے جانے کا ایک ہی راستہ, ایک ہی راستہ ہے جنت جانے کا بس, اور اس کا نام پل صراط ہے, جس کے بالکل نیچے جہنم. ذرا سا بھی آپ کے پیر سلپ ہوئے تو سیدھا جہنم. اور یہ راستہ, یہ جو برج اللہ نے بنایا ہے, بہت ہیوی ٹریفک ہے, سارے لوگ اس پہ سے گزرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہے کتنا کنجسٹڈ, بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. جو میری مجلس کیسٹ میں سنتے ہیں آج ان کو سیٹسفیکشن ہے کہ ہاں یہ قبر والے باپو صادق حسن ہی مجلس پڑھ رہے ہیں. پل صراط, ابھی تک تو لوگ پریشان تھے کہ یہ کون آ گئے ہیں, تو بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. جنت بہت خوبصورت جگہ ہے, اس کا راستہ بہت خراب. ایک جانور ہے, ایک پرندہ ہے, مور, طاؤس, پیکاک, کہا جاتا ہے کہ وہ خود بڑا خوبصورت ہے, اس کے پیر بڑے بدصورت ہوتے ہیں. خیر آج تو وقت نہیں ہے کہ میں فضول باتیں کروں. جنت کا راستہ, اب روایت میں یہ ہے کہ جنت کا راستہ پل صراط, لیکن پل صراط پہ ہر ایک کو پرمیشن نہیں. یہ آپ کے یہاں بھی کوئی ٹول وول ٹیکس وغیرہ ہوتے ہوں گے, جیسے ہی آپ نے اس راستے پہ قدم رکھا روک لیا گیا کہ پہلے پیمنٹ کرو پھر آگے جاؤ. پل صراط پر 7 جگہ چیک پوسٹ ہے. یہ پورا ایک عشرہ ہے میرا, بلکہ ماہ رمضان میں تو 30 مجلسیں, 30 تو نہیں 25 مجلسیں اسی پر پڑھی پل صراط. تو وہ حدیث کو آخری جملے کو بتانا ہے تاکہ وہ کل کا ٹاپک آج کے ٹاپک سے مل کے آگے بڑھے. کہا پل صراط. اچھا پل صراط کا اتنا, اب عذاب تو چھوڑیے, خالی اس کا ڈسکرپشن,
بال سے زیادہ باریک، thinner than hair، اور آنکھ سے زیادہ گرم، اور تلوار کی دھار یعنی وہ جو ایج ہوتی ہے سورڈ کی اس سے بھی زیادہ تیز۔ اس پر جائے گا کون؟ یہ تو بہت ہی مشہور حضرت ابو بکر کی حدیث ہے، یہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں بھی لکھی، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، بولے صراط پہ وہی قدم رکھے گا جسے علی نے لکھ کے دیا ہو کہ یہ میرا شیعہ۔ بولے صراط كتب له علی الجواز۔ آج بھی عرب دنیا میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، علی نے اس کو لکھ کے دیا ہو، علی نے اس کا ویزا لگایا ہو، صرف ہو جائے گا پولیس صراط پر۔ تو جہاں ایک جانب یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ظالم جو بھی کر لے قیامت اور جنت پہ علی کی حکمرانی ہے، تو وہاں دوسری جانب ایک اور بات بھی تو پتہ چلی نا کہ پولیس صراط کا جتنا عذاب ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں علی نے اپنا شیعہ ڈکلیئر کر دیا، خالی زبان سے نہیں کہا، کتبہ لکھ کے دیا ہے ریٹن میں۔ ہر شیعہ کے ہاتھ میں علی کی جانب سے یہ جواز، یہ پاسپورٹ، یہ پرمیشن ہے، علی نے لکھ کے دیا یہ میرا شیعہ ہے، یعنی غدیر کا ماننے والا۔ پولیس صراط کا عذاب اسی کے لیے ہے جو علی کو نہیں مانتے، یا علی جن کو نہیں مانتے وہ تو پولیس صراط پہ قدم بھی نہیں رکھیں گے، اس سے پہلے ہی جہنم میں۔ تو خاص شیعان حیدر کرار اور غدیر کا اعلان ماننے والے علی کے ولایتی مومن، پولیس صراط ان کے لیے بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اب امام فرماتے ہیں 7 چیک پوائنٹ۔ پہلے پہ تو پوچھا جائے گا تمہیں پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، دکھاؤ وہ علی کی جانب سے لکھی ہوئی تحریر۔ اس کے بعد پھر ہر جگہ الگ الگ سوال۔ 7th چیک پوسٹ کا نام ہے مرصاد۔ مرصاد یہ ایک حدیث کا جملہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر میں جو لفظ آیا مرصاد، کہا کہ یہ مرصاد جو ہے، مرصاد یہ پولیس صراط کی آخری چیک پوسٹ ہے۔ اچھا آخری چیک پوسٹ بہت اہم ہوتی، سامنے جنت نظر آ رہی، سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا، سامنے جنت کی نعمتیں نظر آ رہی، بالکل آپ قریب پہنچ گئے اور روک لیا گیا۔ ہم پاکستان سے چلے یہاں آنے کے لیے، ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا، آپ نہیں جا سکتے۔ افسوس تو ہوگا، ایک سیٹ بیک تو ہوگا، لیکن پھر بھی آسان ہے۔ دبئی پہنچے ٹرانزٹ میں، وہاں دوبارہ چیکنگ ہوتی، نہیں جا سکتے۔ چلے وہاں سے بھی نکل آئے، جب یہاں انٹر ہو کے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا، باہر مومن کھڑا ہے مجھے لینے کے لیے اور وہاں روک لیا گیا۔ یہ زیادہ افسوس ہوتا ہے آدمی کو۔ تو پہلے چیک پوائنٹ، دوسرے چیک پوائنٹ، چوتھے چیک پوائنٹ پہ روکیں، وہ بھی بہت بڑی بات۔ لاسٹ کے جہاں سے جنت کا دروازہ نظر آ رہا، روک لیا گیا۔ کیونکہ ہر جگہ پہ ایک ایک سوال ہے۔ مرصاد پہ کیا سوال؟ مرصاد پہ یہ سوال ہے کہ کسی مومن کا کوئی حق، اور خاص طور پر اس کا کوئی مالی حق، پیسے والا، وہ تو تمہاری گردن پہ نہیں۔ اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ جس آدمی کا حق دوسرے نے مارا، اگر وہ غیر مومن ہے تو قیامت سے ہی سزا شروع ہوگی، اگر ظالم مومن ہے تو جنت کے دروازے پہ اس کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے اس کو راضی کرو، پہلے اس کا حق اس کو دو۔ وہ ہے مرصاد، ان ربک لمرصاد، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا۔ کون لوگ؟ جو مومن کا حق مار لیتے ہیں۔ یہاں سے مال حرام کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک مومن مولا سے ملنے کے لیے شہر کوفہ میں پہنچا جب علی کی خلافت ظاہری تھی، ایک مومن مولا سے ملاقات کے لیے گیا، آدھی رات کا وقت ہے، مولا کے پاس پہنچا، جیسے ہی انٹر ہوا دیکھا مولا ایک لیمپ، چراغ، اس کی روشنی میں بیت المال کے اکاؤنٹس چیک کر رہے ہیں۔ ہر چیز علی کے ہاں بہت سسٹمیٹک تھی۔ مولا سلام، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ علی نے کہا کہ کوئی مسلمانوں کا میٹر ہے کہ خالی اپنے دل سے آئے من سے؟ کہا نہیں مولا، خالی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے وہ لیمپ آف کر دی، چراغ گل کر دی۔ مولا یہ کیا؟ کہا کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے، یہ بیت المال کا لیمپ ہے، تم ایک انڈیویجول مسئلے پہ بات کرنے آئے ہو
تو یہ میں نہیں جلا سکتا ہوں، یہ جو اتنا اس میں فیول کنزیوم ہوگا یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، ایک پہ استعمال نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں بات کرو، ڈارکنس میں بات کرو، لیکن یہ چراغ نہیں، چراغ وہ بھی چند سینٹ کی بجلی خرچ ہوتی ہوگی، یہاں تو پورا مثلاً پاور ہاؤس و پورے جو ہیں گیس کے کنویں لوگ غائب کر دیں اور پتہ نہ چلے۔ مومن کا اسٹمک بڑا طاقتور ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہر مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ حق الناس اور مومن کا حق قیامت میں ایک ایک پیسے کا حساب دینا۔ وہی شیخ عباس قمی جن کا نام میں نے پل صراط کی ڈیٹیل میں لیا، آخر اب ڈیٹیل تو کیا بتائی، تو وہی شیخ قمی لکھتے ہیں نجف کے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ، نام لینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو ہماری آج کی جو اس وقت سچویشن ہے شیعت کی، ویسے ہی لوگ علماء کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، مراجع کے، پھر پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے کہ اور زیادہ اگینسٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں اگر ایک آدھ ایسا واقعہ آ جائے، بھائی مرجع کو ہم غیبت امام میں سپریم ایتھارٹی سمجھتے ہیں لیکن معصوم نہیں سمجھتے، معصوم نہیں ہیں وہ۔ اچھا اسٹیٹس تو ان کا اتنا ہائی ہے کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہماری قوم جو شروع میں کہا نا کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمبل ہونا چاہیے، ہم ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، ہم گھمنڈی ہو جاتے ہیں۔ ہماری قوم کو اللہ نے ایسے نائب امام دیے ہیں کہ دوسری قوموں کے امام ایسے نہیں، جیسا نائب امام ہم کو ملا، بجائے اس کے کہ اس نعمت پر شکر خدا انجام دیں، روزانہ ایک نیا ایلیگیشن، روزانہ ایک نئی تہمت، روزانہ ایک نیا الزام مراجع کے خلاف۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہ معصوم نہیں۔ اب یہ جملہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، بات آگے بڑھے گی کہ یہ ایسے مرجع بنتے کیسے ہیں، معصوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عباس 14 معصومین میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں وہ گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ۔ جناب زینب کبریٰ 14 میں نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ گناہگار ہیں؟ جناب علی اکبر 14 میں نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ؟ یہ جملہ کہنا ان کی شان میں گستاخی۔ تو 14 معصوم ہیں، لیکن معصوم کا صرف یہ میننگ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرتا، اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ یہ جناب عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر معصوم ہے قوم، ان کے یہاں بھی گناہ نہیں، بلکہ اس کے بعد مراجع کے پاس آئیے تو ایک ہسٹری میں موجود ایک چیز ہے جس کی ڈیٹیل کا آج موقع نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عباس اور جناب زینب کی بات تو چھوڑیے، یہ مراجع ایک بہت ہی مشہور فیملی ہے ہمارے یہاں، جہاں دو بھائی ایسے گزرے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ پر اتنے گریٹ، اتنے عظیم، اتنے پوائس، اتنے متقی۔ ایک کا نام ہے سید مرتضی، ایک کا نام ہے سید رضی۔ یہ دو سگے بھائی ہیں، مرتضی بڑے بھائی ہیں، رضی چھوٹے بھائی۔ کاظمین میں جب آپ 7ویں امام کے روضے سے باہر آتے ہیں تو وہ جو بازار میں 2 روضے، ایک تو امام کا روضہ تو بہت عظیم باب الحوائج، لیکن بازار میں آپ کو 2 روضے ملیں گے، ایک سید رضی کا ہے، ایک سید مرتضی کا ہے۔ یہ وہی ہیں، یہ 2 بھائی کہ ان کے زمانے میں جو مرجع تھے شیخ مفید، انہوں نے روزانہ، مرجع کیا ہے؟ مرجع درس خارج دیتا ہے، اجتہاد کا درس دیتا، روزانہ وہ درس دیتے تھے بغداد میں۔ ایک رات کو وہ سو رہے ہیں، کل صبح درس دینے جانا، خواب میں دیکھا شہزادی کونین پورے حجاب کے ساتھ آئیں اور اپنے ساتھ 2 بچے لائی ہیں، شیخ کے سامنے جا کے بیٹھی ہیں، بچوں کو آگے کیا اور کہا کہ یا شیخ علمہما الفقہ، یہ 2 بچے ہیں میرے بچے ہیں، ان کو علم دین اور علم فقہ اور علم شریعت سکھا دو، علمہا، علم دے دو۔ شیخ کی آنکھ کھل گئی، سر پیٹ لیا، یہ میں نے کیا خواب دیکھا؟ شہزادی آ کر مجھ سے کہیں کہ میرے بچوں کو، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ حسن و حسین میں ان کو تعلیم دوں گا،
ضرور میں نے کوئی ایسا غرور، تکبر اور گھمنڈ کا جملہ کہا ہے کہ شہزادی وارن کرنے آئی، پوری رات اب تو نیند نہیں آئی، امام ہم سے ناخوش ہو جائیں، اور یہ تو فاطمہ ہیں، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا، دنیا آخرت دونوں تباہ ہو گئی، یہ کیا خواب تھا، اس کا مطلب کیا؟ پوری رات نیند نہیں آئی، روتے رہے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ امام ہمارے داڑھی شیو کرنے سے خوش ہے کہ ناراض، ہماری عورتوں کے بے حجابی سے امام خوش ہے کہ ناراض، ہماری مکس گیدرنگ سے امام خوش ہے کہ ناراض، بچے کی برتھ ڈے کی ہم خوشی منا رہے ہیں، امام رو رہے ہیں، شادی بیاہ کا فنکشن ہم خوشی منا رہے ہیں، امام آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے امام زمانہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کتنی ساری حدیثیں ہیں، کیسے میں بیان کروں، مجلسیں اب بہت کم رہ گئی ہیں، تو ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ دوست ناراض نہ ہونے پائے، رشتہ دار ناراض نہ ہونے پائے، سب لوگ کہیں کتنا اچھا ان کا فنکشن ہوا شادی کا، امام ناراض ہو گئے، امام زمانہ بیمار پڑ گئے، کوئی بات نہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ سب ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں شیخ معرفت رکھنے، اپنے زمانے کے مرجع ہیں، پوری رات نیند نہیں آئی، صبح نماز کے بعد مسجد جانا ضروری تھا، کیونکہ ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئے ہیں، ان کا لاس نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج وہاں پہنچے درس دینے کے لیے، درس خارج، مگر دل ہی نہیں لگ رہا ہے، ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس زمانے کے ایک بہت ہی پوائس، متقی، پرہیزگار اور عالم گھرانے کی خاتون اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی، ایک مرتضیٰ ہے، ایک رضی، بالکل اسی جگہ آ کے بیٹھی جہاں رات کو خواب میں شہزادی بیٹھی، بالکل وہیں پہ اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا جہاں رات کو شہزادی نے اپنے 2 بیٹوں کو بٹھایا، اور بالکل وہی جملہ کہا کہ یا شیخ علمہم الفقہ، میرے ان 2 بچوں کو علم دین، علم فقہ اور اجتہاد کی تعلیم دے گی۔ اب شیخ مسکرا گئے، اب سمجھ میں آیا کہ شہزادی ناراض نہیں تھی، ان بچوں کا ریکمنڈیشن مجھے دیا، چنانچہ اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک سید رضی بنا۔ سید رضی کا ایک کارنامہ دیکھیے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا، وہی ایسا ہے کہ آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا۔ نہج البلاغہ مولا کے خطبات ہیں، قرآن کے بعد ہر مومن کے گھر میں نہج البلاغہ یا پیک آف ایلیکوینس یا اس کا کوئی اور ٹرانسلیشن ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ کس نے کمپائل کی؟ اس کے کمپائلر کون ہے؟ کس نے اتنی محنت کر کے مولا کے خطبات کو بچایا؟ سید رضی، ایک بیٹا، اور سید مرتضیٰ۔ عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم بیمار ہوا، ہر علاج کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت بڑی اس زمانے کی پاور، عباسی خلیفہ، ٹائم نہیں ہے کہ ایک جملہ بھی کہوں، روتے روتے آخر مولا کو اس نے پکارا، اگرچہ وہ اپنا نہیں ہے، عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم اپنا نہیں ہے، لیکن یہی تو اس دروازے کی خصوصیت ہے کہ بدترین دشمن بھی آتا ہے، مدد یہیں سے مانگتا ہے، کہتا بھی ہے لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جب کام نکل جاتا ہے، خدا نہ خواستہ ہماری بھی حالت یہ نہ ہو، مشکل کشا یاد آ جاتے ہیں۔ جناب قاسم کی آج مہندی خواتین میں ہوئی، جس کے ایفیکٹ اب تک پڑ رہے ہیں، جو آپ اتنا شور سن رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جناب عباس کی حاضری ہے، حاجتیں، منتیں لوگ لے کے آتے ہیں، اور کام پورا ہو گیا پھر بھول گئے۔ ایسا نہ ہو، یہ تو دشمن اہل بیت کا طریقہ ہے۔ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم نے مولا کو پکارا، رات کو خواب میں مولا، اور کہا کہ تمہارا علاج میں نہیں کروں گا، میرے بیٹے علم الہدا کے پاس جاؤ۔ علم الہدا کا مطلب ہے فلیگ آف ہدایہ، علم ہدایت، جو ہدایت کا علم ہے۔ علم، کل کی مجلس علم کی تھی۔ گھبرا کے کہا کہ یا ابوالحسن وہ کون ہے؟ کہا کہ بغداد میں میرا بیٹا مرتضیٰ۔ مولا نے ان کو ٹائٹل دیا علم الہدا، شیخ مفید نے اس طرح پڑھایا۔ اب سید مرتضیٰ جو بڑے بھائی ہیں وہ مرجع بنے بعد میں، اور بعد سے مطلب جیسے ہی شیخ مفید کا انتقال ہوا وہ مرجع ہو گئے۔ اب یہ 2 بھائی، دونوں بہت عظیم، ایک نے نہج البلاغہ کمپائل کی، اور ایک تو مرجعیت کے اتنے بڑے اسٹیٹس پہ گیا کہ کیا ان کے حالات بتاؤں۔ میری 90 منٹ کی پوری اسپیچ ہے سید مرتضیٰ پر۔ باپ کا انتقال ہوا،
دیکھیں اب کل رات سے کی مجلس سے ذرا سا اس کا کنیکشن بھی ملا، اور جو آج مرصاد کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ذرا آگے بڑھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے مرنے کے بعد، یعنی ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد و میراث وارثوں میں تقسیم ہوتی، اور اسلام نے اس کا ایک سیٹ سسٹم بنایا کہ اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ہمیں اور آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا حق ہی نہیں۔ یہ ہمارا پاور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اسلام نے اس کا حصہ شیئر کم رکھا ہے ہم بڑھا دیتے، اس کا زیادہ رکھا ہے کم کر دیتے، نہیں۔ ہاں 1/3 ہر آدمی ول کر سکتا ہے۔ باپ کے پاس ایک بہت ہی ویلیو والی اور ایکسپینسو کتاب تھی۔ دیکھیے جب سے پرنٹنگ انڈسٹری سامنے آئی ہے، اور پھر یہ تو اس کے بعد زیروکس اور اسکیننگ اور یہ سب، کتاب کی ویلیو نہیں رہی، ورنہ پہلے کتاب گولڈ سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی جب ہاتھ سے لکھنا پڑتی تھی۔ ایک کاپی ہوتی تھی فقط ایک کتاب کی، ہاتھ سے پوری بک لکھنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک بہت ہی قیمتی کتاب تھی جس میں ائمہ کی حدیثیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز وارثوں میں کیسے تقسیم ہو، کیونکہ اصول تو یہ ہے نا کہ بیوی کا حصہ ہے 1/8، بیٹوں کا حصہ ہے ایکول جو بچے، اگر کوئی اور وارث زندہ ہے تو کتاب، ایک کتاب اونلی 1 اس کی کاپی ہے دنیا میں، وہ کیسے تقسیم ہو؟ کچھ صفحے پڑھ کے بیوی کو دیں، کچھ بڑے بیٹے کو، کچھ چھوٹے بیٹے کو، ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو عموماً ایسی چیز میں لوگ وصیت کرتے تھے۔ چنانچہ باپ نے وصیت کی کہ میرے 2 بیٹے، دونوں بڑے عالم ہیں اور دونوں بہت ہی پوائس ہیں، ان میں سے جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے یہ کتاب، یہ اس کو دے دیں۔ اچھا وصیت جو ہے نا یہ سیکریٹ چیز ہوتی ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تب وصیت کھولی جاتی ہے اس میں کیا لکھا۔ اب جب وصیت کھولی گئی باقی تو ڈسٹریبیوشن ہو گیا، یہ مکان، یہ لینڈ، یہ پراپرٹی، یہ کھیت، یہ کیش، وہ تو آسان ہے ڈسٹریبیوشن۔ کتاب اب جب وصیت کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ جو زیادہ ڈیزرو کرتا، اب کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے یہ ڈیسائیڈ کیسے ہو؟ بے شک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرنے والے کی 4 چیزیں رائٹ ہے اونلی بڑے بیٹے کا، لیکن اس میں صرف قرآن ہے، اور قرآن بھی اگر اس کے گھر میں 2 ہیں جو اس کو وہ تلاوت کرتا، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ دوسرے قرآن میں وارث آپس کے اندر کمپرومائز کریں کہ یہ بڑے بیٹے کا حق ہے کہ سب کا حق ہے، بہت ڈیٹیل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن، کتابیں نہیں، یہ تو حدیث کی بہت اہم کتاب تھی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں جھگڑا ہو گیا۔ اچھا کتاب اتنی قیمتی چیز ہے ایک عالم کے لیے، اور اسپیشلی پرانے زمانے میں جب اونلی 1 کاپی دنیا میں موجود، جو نان سینس کتابیں ہیں اس کا بھی جو فرسٹ ایڈیشن ہوتا ہے وہ $1,000,000 میں آکشن ہوتا ہے، لیکن یہ تو حدیث، اور اس زمانے میں جب امام کی حدیثیں چھپائی جا رہی ہیں، مٹائی جا رہی ہیں، ضائع کی جا رہی ہیں، دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر لیں گے، کتاب ہم کو چاہیے۔ جھگڑا ہو گئے۔ البتہ یہ پیار و محبت کا جھگڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جھگڑا تو ہوتا ہی دشمنی میں، نہیں، ہم اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں کہ ہر جھگڑا دشمنی میں ہوتا، کبھی پیار و محبت میں بھی اختلاف ہوتا۔ شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ اگر کسی جگہ پہ 2 امام آ جائیں نماز کے وقت پہ، 2 عالم آ گئے جو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ خیر نماز تو عالم غیر عالم سب پڑھا سکتا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط کنسپٹ آ گیا کہ امام جماعت صرف عالم ہوگا، عالم کا ثواب زیادہ، لیکن اگر عالم نہیں تو ہر وہ نوجوان یا بوڑھا جو عادل ہو اور جس کا عربی پروننسیشن ٹھیک ہو، بہت ہائی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، قاری عبد الباسط عبد الصمد یا قاری عبد الرحمن السدیس یا سعود الشریم یا ماہر موقلی، یہ نہیں، بخالی اپ ٹو اسٹینڈرڈ 33% مارکس بھی اس کو مل جائے وہ نماز پڑھا سکتا، اور ثواب اتنا ہے۔ ہمارے لوگ ویسے ہی ثواب ضائع کر دیتے ہیں، $1 ویسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، حق فاطمہ تک دبا لیتے ہو ڈالر بچانے کے لیے، اور قیامت کی کرنسی۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب وہ کرنسی ہے جو قیامت میں کام آئے گی۔
ڈالر تو آپ کے یہاں کام آئے گا، آپ لے جائیں گے یورپ میں آپ کو یورو میں چینج کرانا، آپ لے جائیں گے انڈیا میں آپ کو روپے میں چینج کرانا. تو اسی طرح سے قیامت کی کرنسی کا نام ہے ثواب، وہ مل رہا ہے آپ کو، آپ نے کہا نہیں چاہیے. تو خیر یہ تو ایک بیچ میں اس لیے بات آ گئی کہ مراجع کرام بھی اس بات پہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں کہ آخر ہندوستان اور پاکستان کے مومنین نماز جماعت کو یا اتنا ایزی بنا لیا، داڑھی شیو کر کے وہ نماز پڑھاتا ہے تو پڑھ لیتے، اور یا اتنا اسٹرکٹ بنا لیا کہ شرائط ہیں اور پھر بھی یعنی کرائٹیریا فلفل کر رہا ہے پھر بھی جماعت نہیں پڑھتے، فرادہ پڑھیں گے. جماعت اور فرادہ کے ثواب میں کوئی میچنگ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ جماعت کا ثواب. لیکن خیر تو خلاصہ یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسئلہ دو آدمی آ گئے، دو عالم آ گئے جو نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اگر ان میں جھگڑا ہو جائے کہ کون نماز پڑھائے، یہ کیسا جھگڑا ہے؟ کہانی ثواب کے لیے نماز پڑھانے والے کا ثواب زیادہ، وہ کہے کہ یہ ثواب کی بات ہے تو مجھے زیادہ ثواب چاہیے، اور وہ کہے کہ ثواب کی بات ہے تو مجھے زیادہ ثواب چاہیے. تو اسلام نے ایک سلوشن رکھا ہے نا، کون پڑھائے. سلوشن کیا ہونا چاہیے وہ نہیں رکھا. کیا ہونا چاہیے؟ کہا یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں ہی نماز نہیں پڑھا سکتے، یہ تو گناہگار ہو گئے، یہ تو عادل نہ رہے. کہا نہیں، دونوں عادل ہیں، اسٹل عادل ہیں، کیونکہ ثواب کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. تو کبھی جھگڑے ثواب اور فضیلت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس کو سمیٹنا ہے. بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا کہ حدیث کی یہ کتاب تو مجھے چاہیے، وہ کہے مجھے چاہیے. اچھا باپ نام لکھ دیتا تو مسئلہ ختم، نام نہیں لکھا کیونکہ ول اور وصیت کو اپڈیٹ بھی کرنا. ہو سکتا ہے کہ جس دن ول لکھی جائے پہلا بیٹا زیادہ فضیلت والا ہو، 5 سال کے بعد دوسرا بیٹا فضیلت والا بن گیا. تو نام لکھنے کا مقصد ہے آپ بہت ریسٹرکٹ کر دیں گے اپنے وارثوں کو. کہا جو اب جھگڑا ہوا، جھگڑا گیا ماں کے پاس. ماں اتنی قابل احترام خاتون ہے، اتنی قابل احترام خاتون کہ خواب میں شہزادی آئی تھی. اگلی مارننگ ارلی ان دا مارننگ ماں آنا ہے، ان کی ماں، ان کی جگہ شہزادی آئی، سیدانی ہے. دونوں بھائی سید ہیں، سید مرتضیٰ، سید رضی. تو ماں بھی بہت سمجھدار، اور ان کی ایک خاصیت تھی، تبھی تو ان کے بیٹے اتنے ہائی اسٹیٹس پر پہنچے کہ وہ مجلس اور لیکچر میں بہت خاموش بیٹھتی تھی. ایک خاصیت تھی جو آپ کو اپنی عورتوں میں نہیں ملے گی. اچھا خیر، بلکہ یہ روایت میں کہ اجتہاد کی تعلیم کے لیے فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کی ریسرچ چاہیے. یہ دونوں بیٹے ان کے بہت جلدی مجتہد بن گئے، 5 سال میں، 10 سال میں. ماں سے پوچھا کہ آخر کوئی وجہ ہے؟ کہا کہ ہاں، جب تمہارا باپ اجتہاد کا درس خارج دیتا تھا، میں پردے کے پیچھے جا کے چپ چاپ بیٹھ کے سنتی، مجھے کچھ نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. درس خارج آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ دے رہے ہیں، میں خالی بیٹھی. اے مرتضیٰ جب میں پریگننٹ تھی اور تم میرے پیٹ میں تھے تب بھی میں نے پورا درس خارج سنا. اے رضی جب تم میرے پیٹ میں تھے، میں پریگننٹ تھی، تب بھی میں نے پورا درس خارج سنا. وہ ماں کے پیٹ میں ہی ایک مرتبہ تو اجتہاد کی پوری تعلیم لے لی. ہر وہ آواز، آج تو جدید سائنس نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ، ماں کے خیالات اس پہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بچے میں قرآن کا شوق ہوگا، اور ماں گانا سننے والی ہو تو بچہ گانے کا شوقین بنے گا. ماں حرام کھانے والی ہو تو بچہ بگڑ جائے گا جو ماں کے پیٹ میں. اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، تربیت اولاد. کہا کہ پورا اجتہاد کا درس جتنے سال تمہارا بابا زندہ رہا میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنتی. سنو چاہے سمجھ میں نہ آئے، کان میں جو جملہ جاتا، بہترین ریکارڈر اللہ نے بچے کے دماغ میں لگایا ہے، ایک ایک چیز وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس لیے تم لوگ اتنے جلدی مجتہد بن گئے ہو. اب جھگڑا ہوا کہ ہم میں سے کون کتاب کو ڈیزرو کرے. اب ماں کی بات آئی تو ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ ہماری عورتیں اس فرنٹ پہ بہت ویک ہیں. ماں جتنا سمجھدار اور نالج والی ہوگی اتنا ہی اولاد. اب جو لوگ پہلی مرتبہ میری مجلس میں آئے وہ حیران ہوں گے مولانا کہاں جا رہے ہیں، اور جن کو یاد ہے
کہ آج ایک ماں ام فروا کے لال قاسم کا تذکرہ ہے، ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مجلس کا کانٹیکس کیا بن رہا۔ خیر، ماں دیکھیے مجتہد، یہ دو بچے مجتہد، ایک مرجع دوسرا مجتہد ہے، لیکن اتنی سمجھدار ماں، دین کو سمجھنے والی، کہ وہی کاظمین میں 7ویں امام کا روضہ ہے نا، سید مرتضیٰ وہاں نماز جماعت پڑھاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی علم میں بھی کم ہے، ایج میں بھی کم ہے، رشتے میں بھی چھوٹا بھائی، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کے بیچ میں سید رضی نے اپنی نماز کو کنورٹ کر دیا فرام جماعت ٹو فرادہ کی نیت کر لی۔ یہ پرمیشن ہے، آپ فرادہ پڑھ رہے ہو، جماعت شروع ہو جائے، آپ نیت کنورٹ نہیں کر سکتے۔ جماعت پڑھ رہے ہو ڈیو ٹو اینی ریزن، آپ کو جلدی جانا ہے تو فرادہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سید رضی نے کنورٹ کیا اور گھر آ گئے۔ جب بڑے بھائی جماعت ختم کر کے لوگوں سے شیک ہینڈ کر کے باتیں کر کے کچھ مسئلے لوگوں کو پوچھنا ہوتے ہیں امام سے، گھر آئے تو ماں سے کمپلین کی کہ اماں میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا، میرا بھائی بیچ میں جماعت کو چھوڑ دیا اس نے اور گھر آ گیا۔ ماں نے بلایا، بیٹا رضی تمہارا بڑا بھائی ہے، علم میں بھی زیادہ ہے، اور تم نے اس کے پیچھے نماز جماعت چینج کر دی۔ سید رضی نے کہا کہ اماں، اب دیکھیں یہ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایک جملہ میں نے کہا نا، ہمارے تو ایسے نائب امام ہیں کہ دوسروں کے امام ایسے نہیں ہیں، یہ نائب امام کا واقعہ۔ سید رضی نے کہا کہ اماں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا بھائی نماز تو پڑھا رہا لیکن خون کے سمندر کے اندر گویا غوطہ لگا رہا، خون کے اندر وہ جو ہے نا سوئمنگ کر رہا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ سید مرتضیٰ نماز جماعت پڑھانے آ رہے تھے، مصلی کے قریب پہنچے کہ ایک عورت آئی اور اس نے ایک فقہی مسئلہ پوچھا نجاست کے بارے میں، جو خون وغیرہ کی نجاستیں۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، جواب میں نماز کے بعد دوں گا کیونکہ جماعت میں دیر ہو رہی۔ لیکن اب عورت نے بات پوچھ لی نا، تو جتنی دیر نماز پڑھا رہے ہیں وہ مسئلے پر بھی غور کر رہے ہیں کہ کیا اس کا جواب نکلے گا۔ یہ عورت کو نجس مانے کہ پاک مانے، کہ اس کو غسل کر لینا ہے کہ خالی کپڑے وپڑے بدلنا ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں۔ نیچرل بات ہے کہ آپ جماعت فرادہ نماز میں بھی جا رہے ہیں اور کوئی چیز آپ سے پوچھ لی جائے۔ سید رضی یعنی دیکھیے اتنا ہائی اسٹیٹس کہ بھائی کا دل و دماغ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ اس وقت مجھے کنڈیم کر رہے ہوں گے کہ مولانا آج کی رات ایک تو ٹائم بھی زیادہ لے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن چہروں سے تو نہیں لگ رہا ہے نا، نہیں کچھ کے چہروں سے بھی لگ رہا ہے لیکن بہرحال زبان سے تو نہیں نا۔ اب سید رضی نماز میں دیکھیں یہ ہائی اسٹیٹس ہے، ایک مرتبہ کہا کہ میرا بھائی اللہ کی نماز پڑھ رہا اور اس کا دماغ جو ہے وہ خون کے سمندر میں، یہ والا خون پاک ہے کہ نجس ہے، عورت نجس ہے کہ پاک ہے۔ ویسی نماز صرف علی پڑھ سکتے ہیں کہ حالت نماز میں تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور کوئی ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن بھائی کی خواہش ہے کہ بہتر سے بہتر نماز، اس لیے میں نے اپنی نماز چینج کر دی۔ ماں دیکھیے مجتہد نہیں ہے، مرجع نہیں ہے، کوئی عورت آج تک مرجع نہیں بنی ہے، لیکن مراجع کو پیدا کرنے والی کا نام عورت۔ مرجع دنیا میں آتا ہے عورت کے ذریعے اور عورت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ماں، اس نے کہا بیٹا رضی تیرا بھائی نماز میں ایک مسئلہ شرعی پہ غور کر رہا، پھر بھی وہ حکم خدا پہ غور کر رہا ہے نا کہ یہ حلال ہے کہ حرام، شریعت میں کیا کہا گیا، شریعت کی بات پہ سوچ رہا ہے نا نماز۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ اپنے بھائی کا دماغ چیک کر رہے تھے؟ بھائی پر تو کمپلین ہے کہ اس کی اٹینشن نہیں ہے نماز کی طرف، لیکن پھر بھی اس کی اٹینشن حکم خدا کی طرف تو ہے نا۔ تمہاری اٹینشن تو بھائی کے دل کی طرف ہے، تمہاری نماز تو اس سے زیادہ فرض ہے۔ ماں ایسی ہو تب ایک بیٹا مرجع بنتا ہے، ایک بیٹا نہج البلاغہ جیسا گفٹ قیامت تک ہم کو دے کے جاتا۔ اب جھگڑا ہو گیا، ماں نے بلایا
کہا بیٹا باپ نے تمہارے باپ نے یہ لکھا ہے کہ جو زیادہ ڈیزرو کرتا، تو اے رضی بتاؤ کہ تمہارا رائٹ اس کتاب پہ کیسے بنے؟ یہ ہوتے ہیں ہمارے مراجع، اور ایسے مراجع کب ہمارے سامنے آتے ہیں؟ جب ویسی مائیں ہوتی ہیں۔ ہماری ماں ایسی ہوگی، وہ تو نماز میں بھی گانے کے بارے میں سوچ رہی ہوگی اور فلموں کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ ایک بار سید رضی کہتے ہیں کہ اماں یہ کتاب میری، میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم نے کہا نا کہ معصوم کی میننگ ہم لیتے ہیں جس نے گناہ نہ کیا۔ ارے یہ تو ہمارے علماء کی خاصیت ہے، زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، نہ بڑا گناہ نہ چھوٹا گناہ، تو یہ حق میرا۔ ماں نے سید مرتضیٰ کو دیکھا، کہا بیٹا اب تم بتاؤ کہ اس کتاب پہ تمہارا حق کیوں؟ معصوم کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، اس لیے بھائی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، ورنہ تو چھوڑ دیتا ایک بھائی دوسرے کے لیے۔ سید مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا اماں یہ کتاب میری، میرے بھائی نے تو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی گناہ کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ گناہ نہ کرنا الگ چیز ہے، دماغ میں بھی خیال نہیں آیا گناہ کے بارے میں۔ ماں نے یہ کتاب بڑے بیٹے کو دی، وہی مرجع بنے آگے چل کر، وہی سید مرتضیٰ قرار پا۔ تو گناہ نہ کرنا، یہ تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے پوری، مراجع کے نام ہے کہ یہ مرجع ہیں جنہوں نے زندگی میں بیفور مرجعیت بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ معصومین کو جب ہم کہتے ہیں 14 معصوم، اور جب اولاد معصومین کو کہتے ہیں عباس و اکبر و زینب کہ محفوظ عن الخطا، وہ تو بہت ہی زیادہ ہائی اسٹیٹس۔ مگر اپنے مراجع تک کو آپ دیکھیے، دنیا کے پاس اس کی ایگزامپل نہیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا گفٹ دیا، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہر وقت ان کی برائی کریں، ہر وقت ان پہ ایلیگیشن لگائیں، ہر چیز کے اندر کوئی خرابی نکالیں، دشمن برین واش کرتا جائے، ہم برین واش ہوتے چلے جائیں۔ بھئی یہی کچھ تو معاویہ اور یزید نے کربلا میں کیا تھا، پہلے امام علی کے خلاف برین واش کیا تھا لوگوں کو۔ ہر آدمی دل سے دشمن نہیں تھا، ان کو بتایا ایسا گیا تھا، وہ دشمن ہو گئے۔ وہ تو کربلا میں آقا حسین نے خطبات دے دے کے بالکل واضح کر دیا کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں لیک آف نالج کی وجہ سے آ گیا۔ مگر ذرا سوچ، نعمت اللہ دے رہا، رد مظالم، جنت کا دروازہ بہت قریب آ گیا ہے۔ کہا مرصاد پہ روک لیا گیا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا جی وہ علی نے لکھ کر دیا، یہ میرا شیعہ اور جنتی ہے، جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا ایسے نہیں جا سکتے، پہلے حساب دینا ہے، فلاں مومن کا حق مارا۔ تمہارا امام تو وہ ہے کہ بیت المال کا چراغ گل کر دیتا ہے کہ نہیں سارے مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو جائے ایک کی وجہ سے، اور تم کبھی شہزادی کا حق، کبھی ائمہ کا حق، کبھی مراجع کا حق، کبھی امنگ یور سیلف۔ اب مرجع شاید مرجع ہوں، شاید مرجع سے ایک ڈگری کم، نام نہیں لیتا ہوں، ورنہ اس اینٹی مرجعیت زمانے میں لوگ اس کو ایک ایگزامپل بنا لیں گے، لیکن معصوم تو نہیں ہے نا۔ موت کے بعد 1 سال کے بعد ان کے دوسرے مرجع دوست نے، یہ بھی مرجع وہ بھی مرجع۔ اب سید مرتضیٰ سید رضی کے واقعات آپ نے سنے، یہ 1000 سال پہلے کی بات۔ آج بھی مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی بہجت تو ریسنٹ ہمارے زمانے کے ہیں، کتنے ایسے ان کے واقعات ہیں جو میریکل سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن ابھی بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس کو سمیٹنا۔ 2-3 دن اور ہمارے پاس ہے مجلسوں کے، 4 دن۔ تو اب 1 سال بعد زندہ مرجع نے مرحوم مرجع سے پوچھا 1 سال بعد آپ میرے خواب میں آئے، خیریت؟ کہا کہاں خیریت، 1 سال تک انٹروگیشن میں پھنسا ہوا تھا، بڑا سخت زمانہ گزرا میرے اوپر، آپ پر مرجع نائب امام؟ کہا کہ ہاں۔ ریزن؟ کہا ریزن یہ ہے کہ ایک دن میں کوفے میں سڑک کراس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار اونٹوں کا قافلہ آ گیا۔ اب جو اونٹ ہے نا جن پہ بھوسا اور سامان لادا جاتا ہے، یہ اس طرح سے چلتے ہیں جیسے پاکستان انڈیا میں کارگو ٹرین یا مال گاڑی، ڈبے 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 70 80 90 91 کھڑے کھڑے آپ بور ہو جائیں۔ کہا وہ اونٹ ایک دوسرے کی دم سے باندھ کے ان کو چلایا جاتا۔
اب وہ چل رہے تھے، میں کھڑے کھڑے تھک گیا. قریب جو اونٹ تھا اس کی کمر پر بھوسا یا اسٹراس سے چھوٹا سا تنکا میں نے توڑا، اور جیسے ٹوتھ پک کے طور پہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کارپیٹ پہ بیٹھیں گے، یہاں سے کچھ نکال کے خلال کرنے لگیں گے، شطرنجی پہ یا چٹائی پہ بیٹھیں گے. بس ایک مرتبہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، دانتوں میں ایز اے ٹوتھ پک استعمال کیا، اونٹ ختم ہو گئے، 80 90 100 اس کو پھینکا، زمین پہ چلا گیا. قبر میں پہلا سوال یہ ہوا کہ وہ مومن کا مال تھا، یہ تنکا تم نے وداؤٹ اس پرمیشن کیسے توڑ کے استعمال کیا؟ اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. اس کا جواب دینے میں 1 سال گزر گیا. آج انٹروگیشن مکمل ہوا اور مجھے کیسے رہائی ملی. یقیناً ایک بات کہہ دوں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے. آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا. جس کا علم جتنا زیادہ، اتنا اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اتنا ہی اس سے اسٹرکٹلی سوال ہوتا. لیکن آپ سے کم از کم یہ سوال تو ہوگا نا کہ فلاں مومن کا قرضہ لیا واپس کیوں نہیں کیا، فلاں مومن کا حق کیوں ضائع کیا. ماں سے سوال ہوگا نا کہ اگر تیرا شوہر مر گیا، وہ غم اپنی جگہ، تو نے اپنے نابالغ بچے کا مال کیسے خرچ کیا. وارثوں سے سوال ہوگا نا کہ تمہارا تو حق ہی نہیں بن رہا ہے باپ کے انہیریٹنس میں، تم نے کیسے اس کو یوز کر لیا. بھائیوں سے سوال ہوگا بہن کا حصہ دیا کہ نہیں. بیوہ سے سوال ہوگا تو نے اپنے فادر ان لا یا مدر ان لا، بڑی لڑائی ہوتی تھی، بڑا جھگڑا ہوتا تھا. ساس بہو جو ہیں یہ کبھی ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. شیر و بکری ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہوں گے، ساس و بہو نہیں. لیکن جھگڑا اپنی جگہ. جب تیرا شوہر مر گیا، ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا سلوشن بہت ایزی. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کا کوئی ایک بچہ نابالغ، مرنے والے کی وڈو یا بیوہ کو یہ حق نہیں ہے کہ نابالغ کا پیسہ نابالغ پہ خرچ کرے. حق ہی نہیں ہے اس کو. ایک لفظ آتا ہے اسلام میں ولی. نابالغ کا ولی صرف اس کا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی. اپنے اوپر ایک پائی نہیں خرچ کرے، بچے کا ہی پیسہ، اسی سے اس کے اسکول کی فیس، اسی سے اس کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، اسی سے اس کے لیے فوڈ پرووائڈ کیا جا رہا. یہ بھی جائز نہیں. اب شوہر مر گیا، گھر میں اتنا بڑا ایک غم آ گیا، وہ اپنی جگہ، اور جو بیچاری ہے بیوہ عورت اتنا اپنے بیٹے کا خیال کر رہی ہے، یہ گناہگار بن رہی ہے. سلوشن بہت ہی ایزی. اب دیکھیے سلوشن، اگر شوہر اپنے لائف ٹائم بیوی سے کہہ دے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نابالغ بچوں کے معاملات کو ڈیل کرنے کی پرمیشن دیتا ہوں. اختیار باپ کو ہے یا جو باپ کا ریپریزنٹیٹیو ہو. ایک جملے میں اپنی بیوی کو ریپریزنٹیٹیو بنا دیجئے بچوں کا. بیویاں شوہر کی ریپریزنٹیٹیو تو بنتی ہیں. بھئی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا تاکہ پتہ چلے یہ فلاں صاحب کی بیوی ہے. وہ بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے شوہر کے آگے آگے چلے تاکہ شوہر کا ایڈورٹائز ہو کہ دیکھو اس کو کتنی خوبصورت لڑکی ملی. ماں اس کو اپنے بیٹوں پر مقرر کیجئے. ایک جملہ اتنا ایزی، صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے بعد میرے بچوں کو تم دیکھنا. ختم بات. حرام حلال ہو گیا، گناہ ثواب میں بدل گیا. ایک ایک سروس جو اب اولاد کو دے گی اس کو ثواب ملے گا. مگر اتنا ایک جملہ کون نہیں کہے گا؟ معلوم نہیں. یہی تو 2 دن سے میری کمپلین تھی، یعنی میرا مجلس کا ٹاپک تھا کہ بہت سارے گناہ ہم گناہ کی انٹینشن سے نہیں کرتے ہیں، لیک آف نالج کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم کو مسئلہ ہی نہیں معلوم. اور اس کی ایکسٹریم مثال دے دوں، بس اسٹارٹ کروں گا، کمپلیٹ کل کروں گا. یوجولی اسلام میں واجب چیزیں زیادہ اسٹرکٹ ہیں، سنت چیزیں اتنی اسٹرکٹ نہیں. واجب روزہ آپ نے رکھا رمضان کا، بریک کرنے کی پرمیشن نہیں. مجبوری ہو تو الگ بات. سنت روزہ رکھا، جب آپ کا دل چاہے بریک کر دیجئے وداؤٹ اینی ریزن. واجب نماز شروع کر دی، وداؤٹ ریزن آپ توڑ نہیں سکتے. سنت نماز شروع کیجئے، آپ نے 1 رکعت پڑھی تو آپ موڈ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیا آپ، کوئی بات نہیں. خمس واجب ہے، جس ڈیٹ آ گئی فوراً دینا. چیریٹی واجب نہیں، آپ دے رہے ہیں دیتے روک لیا ہاتھ.
کہ نہیں بھائی نہیں دیں گے. سنت چیزوں کے اندر اتنا اسلام اسٹرکٹ نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ سیستانی اور ان سے پہلے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ امام خمینی کی توضیح میں تو ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے. اس میں لکھا ہے کہ واجب نماز کے لیے وضو واجب ہے، سنت نماز کے لیے وضو واجب نہیں. بغیر وضو کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے، وہ تو جائز نہیں ہے. اس کا کچھ اور میننگ ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو خلاصہ یہ ہے کہ سنت چیزیں ذرا سے اس کے اندر سہولت ہے، فیسیلیٹی، سوائے ایکسپٹ حج. حج واجب ہے نا، عمرہ سنت ہے. یہ فارمولہ یعنی چلے گا. حج کی غلطیاں پھر بھی اتنی اسٹرکٹ نہیں ہیں، عمرے کی غلطیاں بہت ہی اسٹرکٹ ہیں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ لوگ اپنے ذہن سے ایک چیز سب بنا لیتے ہیں کہ بھائی حج زیادہ امپورٹنٹ ہے. کون سے گروپ میں جا رہے ہیں؟ کہ فلاں گروپ میں، کیونکہ وہاں بہت اچھا گائیڈ کرنے والا عالم موجود. اچھا عمرہ کا نہیں، عمرہ تو ہمارے فیملی ممبر سے ویزا لیا چلے جائیں گے، وہ واجبات کوئی تھوڑی ہے. عمرہ مور امپورٹنٹ دین حج ان دا کانٹیکس آف مسائل. جو اس کے مسائل ہیں وہ حج سے زیادہ اسٹرکٹ ہیں. لیکن میں نے دیکھا عمرے میں کوئی کسی عالم کے ساتھ جانے یا عالم والے گروپ کو جوائن نہیں کرتا. فیملی ممبرز ہوئے اور چلے گئے، یہ سمجھ کر کے یہ تو سنت ہے. اور حج میں خالی فیسیلیٹی نہیں دیکھتے ہیں، عالم بھی ایسا ہو جو مسائل بتا سکے. سب لیک آف نالج. کہاں کہاں میں اگزامپل دوں گا. محرم کی مجلسوں میں، غم کی بڑی راتوں میں تو بات ذرا سمجھ میں بھی نہیں آئی. مگر یہ جو پرابلم ہمارے یہاں کہ گناہ ہم بھئی شراب پیے ہم مثلا فرض کیجئے، اور وہ گناہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے اس کا ایک مزہ ہے. خیر میں نے نہیں پی، آپ نہیں کہیے گا کہ مولانا آپ کو کیسے پتا چلا. شراب پینے والوں نے بتایا. ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. اردو کا شاعر داغ دہلوی ہم سے کہہ رہا کہ پی کے تو دیکھ کیا مزہ ہے اس کے اندر. لیکن ایک سمجھ میں آئے، گانے سنے ہمارے بچوں نے، ٹھیک ہے حرام کیا، گناہ کیا، لیکن ایک مزہ تو آیا نا ان کو. ایک آدمی نے خمس نہیں دیا، بہت بڑا گناہ کیا، لیکن ایک بینیفٹ تو ملا نا کہ وہ $20 اس کے بچ گئے 100 میں سے. یہ والے گناہ جو نہ آدمی پلیجر کے لیے کر رہا، نہ آدمی پیسہ بچانے کے لیے کر رہا، نہ انٹینشن آف گناہ، لیک آف نالج کی وجہ سے اس سے گناہ ہو رہے ہیں. اس پہ تو زیادہ افسوس ہوتا کہ وہ جو گناہگار ہے اس نے دنیا میں تو کچھ لے لیا نا. یہ بیچارہ تو دنیا میں بھی بہت ہی اسٹرکٹ لائف گزاری اور معلوم ہوا قیامت میں بھی حساب کتاب دینا. یقیناً اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، عادل بھی ہے، فرق رکھے گا انٹینشن والا گناہ اور ان انٹینشن. لیکن یہ ان انٹینشن والا گناہ بھی کیوں ہو؟ لیک آف نالج. اور لیک آف نالج کی بات جہاں پہ آ گئی نا، اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عورتوں پہ آتی. چلیں اب عورتیں خاموش ہو گئیں تو بات کی جا سکتی ہے. عورتوں پہ آتی. پہلی ٹریننگ جو بچہ لیتا ہے باپ سے نہیں لیتا، سنڈے اسکول سے نہیں لیتا، ریسیڈنس عالم سے نہیں لیتا، مرضی اور مجتہد سے نہیں لیتا ہے. پہلی ٹریننگ ماں سے لیتا. اتنی کہ ماں کے پیٹ میں یہ بچہ ہے اور وہاں سے اس نے ماں کے جو ویوز ہیں، جو حرام ہیں، جو حلال ہیں، اس سب کے اثرات لینا شروع کر دیے. تو اگر ماں بیچاری ہی کو نہیں پتا کہ یہ واجب ہے اور وہ وداؤٹ انٹینشن آف گناہ وہ واجب چھوڑ رہی، تو اثر تو پڑے گا نا بچے پر. ماں اگر کوئی غلط میڈیسن کھا لے تو کہا جاتا ہے کہ جی ڈیورنگ پیگننسی کوئی دوا مت لیجئے، پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. عام فوڈ اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے پریگننٹ عورت کی. تو یہ حرام حلال تو زیادہ ماں کی نالج میں ہو تو وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. چنانچہ ہماری مائیں ویک ہیں تو ہماری نئی جنریشن بھی ویک. اور کربلا میں اگر لیلا جیسی ماں تھی، رباب جیسی ماں تھی، فروا جیسی ماں تھی، تو ہمارے سامنے اکبر ہو، ہمارے سامنے اصغر ہو، ہمارے سامنے قاسم کی ایگزامپل آئی. شہید کربلا کے شہید ایک رول ماڈل ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ رول ماڈل کو رول ماڈل بنانے میں اس کی ماں کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن. ایک جملہ جس سے سملر جملہ میں نے کل بھی کہا تھا، لیکن کل جناب زینب و جناب عباس کے لیے کہا تھا.
آج یہی جملہ ام فروہ اور ام لیلہ اور رباب کے لیے کہتا ہوں. دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زینب کا رتبہ بلند اور یہ سب زینب کے بعد رتبے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا ہے کہ فروہ اور زینب کے جہاد میں. ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا ہے رباب اور زینب کے جہاد میں. کربلا کو دیکھتے ہیں تو دونوں بالکل سیم اور سملر لگتے ہیں. اچھا پھر زینب نے کربلا میں جو جہاد کیا، رباب نے جو جہاد، ام کلثوم نے جو جہاد کیا، وہ سمجھ میں آتا. کیوں سمجھ میں کیوں آتا ہے؟ بہرحال کچھ بھی صحیح علی کی بیٹی، یعنی کچھ بھی صحیح کا مطلب نعوذ باللہ توہین نہیں، اگر وہ 14 معصومین میں نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے نا، فاطمہ کی بیٹی ہے نا، انہوں نے فاطمہ کا دودھ ایسا غذا لیا ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. جس گھر میں پیدا ہوئی ہیں وہ معصومین کا گھر تھا، علی جیسا باپ، فاطمہ جیسی ماں، حسن و حسین جیسے بھائی. اس ماحول میں تو اگر ایک کنیز فضہ آتی ہے تو اتنی بڑی بن جاتی ہے. یہ تو خود علی کا حصہ ہے، تو خود پارٹ آف فاطمہ. لیکن صحیح معنوں میں ہمارا سلام ہو ام فروہ، رباب اور لیلہ کو، جو عام گھرانوں میں پیدا ہوئیں، امتی گھرانوں میں، جیسے ہمارے اور آپ کے گھر. ان میں سے کسی کا باپ معصوم نہیں، ان میں سے کسی کی ماں معصومہ نہیں، ان میں سے کوئی معصوم بہن بھائیوں کے درمیان نہیں پلا بڑا، عام گھرانے کی. ہاں شریف گھرانہ ہے، فائز گھرانہ ہے، لیکن جیسے ہمارے اور آپ کے گھر. وہاں سے جب علی کے گھر میں علی کی بہو بن کے آئی، لیلہ بھی علی کی بہو بنی، رباب بھی علی کی بہو بنی، فروہ بھی علی کی بہو، تو اللہ ایسا کردار دکھا دیا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں میں اور بہووں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. میں اکثر کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کے نام کی کسی نے لاج رکھی ہے تو وہ علی کی بہو ہیں. امتی گھر سے آ کے وہ کردار دکھایا جو معصوم گھرانے کا کردار. اور اس میں بھی خاص طور پہ ہمارا سلام ہو ام فروہ کو. کیوں بھائی؟ لیلہ، رباب، فروہ تینوں علی کی بہو ہیں؟ نہیں، یہ تینوں باقی 2 بہویں وہ ہیں جو عاشور کے دن تک ان کے سہاگ سلامت تھے، ان کا شوہر زندہ تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی گزار رہی. ام فروہ علی کی وہ بہو ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی. عورتوں سے پوچھئے اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں ہو، اب وہ ساری زندگی ایک ہی خیال میں گزارتی کہ میری زندگی میں جو ایک کمی آ گئی، بیٹے کے ذریعے یہ کمی پوری کروں گی، میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کی اچھی زندگی ہوگی. بیوہ ماں اپنے سارے غم اور دکھ بھلا دیتی. لیلہ اور رباب کربلا کے میدان تک سہاگ والی تھی. فروہ علی کی اس بہو کا نام، کربلا کی اس ماں کا نام جو 12 سال پہلے بیوہ ہوئی ہے، جوانی میں بیوہ ہوئی ہے، اور اولاد بھی تھی، اور بہت چھوٹی اولاد تھی. قاسم ماں کی گود میں تھی. 12 سال ام فروہ نے کس طرح سے گزارے؟ بس ہر وقت آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہوگا، میرا قاسم جوان ہوا، اس کی شادی ہو رہی. آپ مرد نہیں سمجھ پائیں گے، صرف بیوہ عورتیں سمجھ پائیں گی جو صاحب اولاد بھی. کس طرح ماں کے سامنے ہر وقت ایک تصور ہوتا، بیٹا جوان ہو، اس کی شادی کروں، میں تو بیوہ رہی، پھر میری بہو آئے گی اور میرا بیٹا اور بہو. یہی منظر دیکھ دیکھ کے بیوہ ماں زندہ رہتی. فروہ نے بھی اسی طرح 12 سال گزارے. 12 سال گزر گئے، کربلا کی شب عاشور آ گئی. اب ماں وہ جو 12 سال پرانا سپنا یا ڈریم یا خواب ہے، یا 12 سال پرانی تمنا اور خواہش و مراد ہے، اب کربلا کا میدان، اب وہ بھول گئی خواہش. اب ماں کی ایک اور تمنا، وہ کیا ہے؟ شب عاشور شروع ہوئی، حسین نے چراغ گل کیا، آدھی رات کے بعد سیدانیوں کے خیمے کو دیکھا، اور فجر کے قریب، شب عاشور کے 3 حصے میری مجالس میں آگئے، آج آخری حصہ آ رہا، فجر کے قریب، فجر سے کچھ پہلے اب حسین خود اپنے حجرے میں آ کے مصلی پہ بیٹھے.
مردوں کا سروے ہو گیا، عورتوں کا سروے ہو گیا، کربلا کی عورتیں. اب حسین خود مصلی پر آ کے بیٹھے، پوری رات عبادت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرتے کرتے حسین کے ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہیں، آنکھیں بند ہیں، چہرہ آسمان کی جانب اٹھا ہے، ایسا لگا کوئی مصلی پر میرے برابر آ کے بیٹھ گیا. زائرین کربلا، آپ کے ذہن میں دو تصویریں آ گئی ہوں گی نا، خیمہ گاہ میں حسین کا خیمہ جہاں تھا وہ جگہ بھی ہے، اور خاص طور پر الگ سے ام فروہ اور قاسم کا خیمہ بھی بنایا، وہ الگ سے جگہ ہے، اس کو خاص پریزرو کیا. قاسم وہیں سے نکل کے آئے، حسین نے محسوس کیا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. حسین نے آنکھیں کھولی، اس وقت کون آیا؟ یہ رات کا آخری حصہ. دیکھا میرے بھائی حسن کی نشانی، میرا کمسن بھتیجا قاسم میرے پہلو میں بیٹھا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم بیٹا، یہ رات کا وقت ہے، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلی ہے، ماں کے پاس جا، ماں کے پاس بیٹھ، یہاں کیوں آ گئے؟ قاسم نے کہا چچا میں خود سے نہیں آیا، اماں ہی نے مجھے بھجوایا، اور اس لیے بھجوایا ہے کہ اماں مجھ سے کہنے لگی قاسم تو حسن کا لال تو بے شک ہے مگر میرا بھی بیٹا ہے نا، ایسا نہ ہو کل مقتل میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو لوگ کہیں کہ حسن کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروہ کے دودھ کی خرابی. آقا سے اتنا پوچھ کے آ جا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں؟ 12 برس جو بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار رہی، آج شب عاشور اس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے، بلکہ تڑپ رہی ہے کل کے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام ہے کہ نہیں. بیوہ ماں یہ تمنا کرے، دنیا کے سارے قانون ماں کا جذبہ چینج کر کے رکھ دیا کربلا، نیچر بدل دی. حسین نے کہا قاسم یہ بتا، شہیدوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیفا عندک الموت یا بنیا، اے بیٹا موت ہے کیا، تجھے پتا بھی ہے؟ حسن کا بیٹا یہی جواب دے گا، نہیں ام فروہ کی تربیت یہی جواب دے گی. کہا احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ سویٹ اور شہد سے زیادہ شیرین اور خوشگوار ہے موت. لیکن چچا آپ نے جواب نہیں دیا، کل میرا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے قاسم کو بدن سے لپٹا لیا، قاسم کا جسم سونگتے جاتے، کہتے جاتے قاسم بیٹا تجھ سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ارے کاش آج میرا بھائی کربلا میں میرے ساتھ ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ اس کا حسین کن مصیبتوں میں گھر گیا. قاسم نے کہا چچا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کل مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ جب تیسری بار قاسم نے کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا ایسا لگ رہا ہے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، تبھی تو آپ جواب نہیں دے رہے. حسین نے کہا قاسم تو اپنے بارے میں پوچھ رہا، ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے اصغر بھائی کا نام بھی ہے، وہ اصغر کا نام سننا ہے، 13 سال کا بچہ ہے. مگر ایک بار جوش آیا، انگڑائی لی، قبا کے بند ٹوٹنے لگے، چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ کے اصغر کو شہید کرے گی. آقا کیسے بتائیں کہ قاسم اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اصغر تیرے چچا کی گود میں ہوگا جب 3 بھال کا ہر ملا کا تیر لگے گا. اگلا دن آیا، فجر سے لے کے ظہر ہو گئی، ظہر سے لے کے شہدائے بنی ہاشم کی باری شروع ہو گئی. جب قاسم خیمے میں آتے ہیں، اللہ کربلا کے اس خیمے میں ایک بار پھر آپ کو لے جائے جو ام فروہ کا خیمہ. جب قاسم آتے ہیں ایک بار ام فروہ تڑپ کے کہتی ہے بیٹا اب تک زندہ ہے، بیٹا اب تک تیرا لاشا نہیں آیا، بیٹا اب تک نہیں مارا گیا، یہاں تک کہ اون و محمد کے لاشے آ گئے، زینب کے لال مارے گئے. اب جو قاسم فروہ کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ دیکھا ماں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. قاسم بیٹا میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے اور میرا قاسم زندہ ہے، تیری ماں کو یہ دن بھی دیکھنا تھا. قاسم نے ہاتھ جوڑے، کہا اماں
فجر سے لے کے اب تک ہر بار چچا کے پاس گیا ہوں، چچا مجھے مقتل میں جانے دیجیے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اور ہر مرتبہ چچا نے روک دیا، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے مقتل میں نہیں بھیج سکتا ہوں، چچا سے اجازت آپ دلوا دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا بیٹا کیسا جہاد کرتا۔ ام فروا، دیکھیں یہ اتنی شرم والی خاتون ہے کہ بعض علماء نے لکھا انہوں نے زندگی میں کبھی آقا حسین سے براہ راست بات بھی نہیں کی، ایک حیا، ایک شرم۔ خیمے میں آ کے ایک مرتبہ خیمے میں بیٹھ کے رونے لگی، ارے میری قسمت، شہزادی زینب کے لال مارے گئے، اس کنیز کا بیٹا زندہ۔ ایک مرتبہ ایک بات یاد آ گئی، کل کی مجلس تھی وصیت، آج کی مجلس میں بھی ایک ہلکا سا اشارہ وصیت، ایک بات یاد آ گئی، قاسم تیرے بابا نے اس وقت جب ان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا تھا، مجھے بلا کے ایک تعویذ دیا تھا جو میں نے تیرے ہاتھ پہ باندھا، اور کہا تھا جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ تعویذ کھول لینا۔ ہماری مائیں کسے مصیبت سمجھیں گی اگر ان کے بیٹے کی زندگی خطرے میں؟ فروا کسے مصیبت سمجھ رہی ہیں اگر ان کے بیٹے کی زندگی محفوظ ہے؟ کہا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا؟ قاسم ذرا وہ تعویذ تو کھولنا، اور تعویذ کھولا۔ امام حسن کی تحریر سامنے تھی، قاسم بیٹا کربلا کے میدان میں جب میرا حسین مصیبتوں میں گھر جائے تو اپنی جان سب سے پہلے میرے حسین پہ قربان کرنا۔ ام فروا خوشی کے مارے کھل اٹھی، قاسم بیٹا چل میرے ساتھ۔ حسین سے تو آج بھی بات نہیں کی، زینب کبریٰ کے قریب پہنچی، کہا شہزادی زینب، اچھا زینب کو بڑی تمنا تھی، بھئی زینب جتنی حسین سے محبت کرتی ہیں اتنی ہی حسن سے بھی کرتی ہیں۔ حسن کی شہادت کے بعد ام فروا بیوہ، زینب کو بڑی تمنا تھی کبھی میری بیوہ بھاوج مجھ سے تو کچھ مانگے۔ اکثر کہتی تھی ام فروا سارے عرب کی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اپنی مرادیں، اپنی تمنائیں، اپنی حاجتیں لے، تو نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فروا نے کہا شہزادی جسے بغیر مانگے سب مل جائے آپ کی برکت سے، وہ مانگے تو کیا مانگے؟ ساری زندگی زینب تڑپتی رہی، کبھی تو فروا مجھ سے کچھ کہیں آج عاشور کے ظہر کے بعد۔ ایک بار زینب کبریٰ کو سلام کیا، شہزادی آپ ملکہ عالم، ہم آپ کی کنیزیں، آپ کے نالین اٹھانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آج آپ کی بیوہ بھاوج سوالی بن کے آئی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سے کچھ مانگنے آئی۔ زینب نے خوشی کے عالم میں کہا فروا میں تو کب سے 12 سال سے انتظار کر رہی تھی، وہ دن کب آئے گا کہ میری فروا مجھ سے کچھ مانگے گی؟ کیا مانگنا؟ کہا شہزادی میرے قاسم کو مقتل میں جا کے مرنے کی اجازت دلوا دی۔ زینب کیا حسن مجتبیٰ کو بھول گئی؟ زینب کو کیا قاسم سے وہ محبت نہیں؟ ایک مرتبہ سر سے پیر تک فروا کو دیکھا، فروا تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ لیکن زینب تیری یہ خواہش کیسے پوری کرے؟ فروا نے وہ تعویذ آگے بڑھا دیا، شہزادی آپ کے بھائی اور میرے آقا حسن مجتبیٰ کی وصیت دیکھ لیجئے۔ وصیت زینب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فضا ذرا بھیا حسین کو بلا کے لانا۔ حسین باہر سے بلوائے گئے، زینب کیا بات ہے؟ زینب نے کہا بھیا آج شاید یہی جملہ کہا ہو، آج حیدر کرار کی بیٹی تیرے دروازے پہ ایک درخواست لے کے آئی ہے، میرے قاسم کو مقتل میں جا کے مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے گھبرا کے کہا زینب یہ تو کہہ رہی ہے؟ حسن کو یاد کرنے والی، حسن کا ماتم کرنے والی، قاسم کو دیکھ کے زندہ رہنے والی، قاسم کی سفارش کر رہی۔ زینب نے کہا بھیا کیا کروں؟ ام فروا سے وعدہ بھی کر لیا اور بھائی حسن کی وصیت بھی آ گئی۔ حسین نے تعویذ دیکھا، حسن مجتبیٰ کی وصیت پڑھی، ایک بار آنکھوں میں آنسو آ گئے، قاسم بیٹا چل اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں مقتل میں جا۔ جانے لگی، فروا نے روک لی، کہا شہزادی اس طرح سے نہیں، میں اپنے لال کو تیار کر کے بھیجنا چاہتی۔ اور کس طرح تیار کیا؟ صندوق سے امام حسن کی عبا نکالی، امام حسن کا عمامہ نکالا۔ شہزادی
آقا حسین سے کہہ دیجئے اپنے ہاتھوں سے میرے قاسم کو ان کے بابا کا عمامہ پہنا کے مقتل میں بھیجے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا، حسن مجتبیٰ کی نیابت کر رہا ہے. اور قاسم اتنا کمسن شہید تھا کربلا کا کہ گھوڑے پہ خود سے نہ بیٹھا. حسین نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، 13 سال کا بچہ، اور ایک مرتبہ جہاد کیا. لیکن ہے تو حیدر کرار کا پوتا نا، ہے تو فاتح خیبر کا پوتا نا. قاسم کا وہ جہاد دیکھنے والا ہے. سارے لشکر یزید کھلبلی مچ گئی، لشکر بھاگا. ایک شامی پہلوان، اس کے 7 بیٹے ایک کر کے آئے. 13 برس کے قاسم نے سب کو واصل جہنم کیا، آخر میں خود اس پہ حملہ کیا. گھبرا کے وہ کہتا ہے اے میرے ساتھیوں آ کے میری مدد کرو. سارا لشکر ہے ہمارے ساتھ پلٹا. اتنی تیزی سے 30,000 کے لشکر نے 13 برس کے قاسم پہ حملہ کیا کہ قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، یا اماں ادرکنی ذرا میری مدد کو آئیے. یہ مقتل میں لکھا. کربلا کے ہر شہید نے حسین کو آواز دی. حسین اتنے جلدی کسی کی مدد کو نہیں گئے، اکبر کے پاس بھی نہیں گئے. جتنی جلدی قاسم کی مدد کو پہنچے، ارے میرے حسن کی نشانی اور لال، اتنی جلدی حسین آئے کہ لشکر یزید بھی نہیں سوچ سکتا تھا. ادھر کی فوجیں ادھر بھاگی، ادھر کی فوجیں ادھر بھاگی. زمین کربلا پہ قاسم اس وقت پڑا ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، اور ان کے درمیان 13 برس کے گل بدن قاسم کا بدن. میرے استاد نے ایک روایت پڑھی کہ امام زمانہ نے ایک مرتبہ قاسم کو سلام کیا تھا. امام زمانہ نے سلام کیا، میرا سلام کربلا کے اس شہید کو جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی. قاسم ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین سرانے پہنچے. میرے ایک اور استاد مرحوم مولانا جوہر صاحب کہتے کربلا کی جتنی مصیبتیں، ہر شہید نے حسین کا ساتھ دیا، مگر ایک مصیبت ایسی قاسم کی علاوہ کسی نے چچا کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ ہے بدن پامال ہونا. یا کربلا میں قاسم کا جسم پامال ہوا، یا کربلا میں آقا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے. مگر وہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کا لاشا پامال ہوا شہادت کے بعد، قاسم زندہ تھا. 13 برس کا قاسم زندہ تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے. کیا حالت ہوئی ہوگی 13 سال کے گل بدن کی. حسین سرانے آئے، قاسم بیٹا آنکھیں کھول، تیرا چچا آ گیا. کتنا شاق ہے میرے لیے میں اس حالت میں تجھے دیکھوں. قاسم نے آنکھیں کھولی، عجیب جملہ کا، عجیب جملہ کا، بابا میرا سلام لیجیے، آپ آ گئے میرے پاس. کیا قاسم پہچان نہیں پا رہا یہ چچا آیا ہے، حسین آئے ہیں. قاسم نے کہا بابا آپ میرے سرانے آ گئے، میرا سلام لیجیے. علماء اس کی وجہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قاسم نے آواز دی تھی چچا میری مدد کو آئیے، حسین خیمے میں آئے سے، حسن مجتبیٰ جنت البقیع سے آئے، اے میرے لال گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیری مدد کو آ رہا ہے. دونوں ایک ساتھ پہنچے. اور آخری جملہ، حسین نے قاسم کا لاشا دیکھا، پامال لاشا، ایک بار عبا میں جمع کیا. بڑی مشکل سے قاسم کے لاشے کو عبا میں جمع کیا، عبا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کا بدن لاشے پہ جمع کیا، عبا کو لے کے چلے. عبا ایک گٹھری سی بن گئی. خیمے کے دروازے پر پہنچے. ابھی تک ہر شہید حسین لاشا لاتے ہیں، خیمے میں آ جاتے ہیں، خیمے میں آ جاتے ہیں. آج خیمے میں نہیں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. زینب نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، لاشا نہیں آیا. ایک بار در خیمہ پر آئیں، حسین کو دیکھا اور دیکھا کہ کوئی لاشا ہاتھ میں نہیں ہے. گھبرا کے کہا بھیا حسین میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ بیویاں انتظار کر رہی ہیں، ہمیں قاسم کا ماتم کرنا ہے. حسین نے گٹھری کی جانب اشارہ کیا، زینب بہن میرا قاسم اس میں ہے، اور دیکھو بتانا نہیں کسی کو، ایسا نہ ہو کہ ام فروہ سن لے، ماں اپنے لال کی یہ حالت برداشت نہیں کرے گی. اور ام فروہ تو زینب کے پیچھے ہی پیچھے آ رہی. جیسے ہی یہ جملہ سنا آگے بڑھی. زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ حسین سے بات کی. کہا آقا
یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ کی کنیز ہر امتحان کے لیے تیار ہے، ذرا گٹھری کھول کے مجھے تو دکھائیے میرا لال کس حالت میں ہے۔ اے اولاد والی ماؤں ذرا سوچو، حسین نے گٹھری کھولی، بیوہ ماں کے سامنے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے، بس آخری جملہ، ایک مرتبہ فروا نے خیمہ کا رخ کیا، آواز دی، اے کلثوم، اے لیلا، اے رباب، اے کبرا، اے سکینہ، ذرا یہاں آؤ، مجھے مبارکباد دو، اللہ نے میری قربانی کو سب سے زیادہ قبول کیا ہے۔ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، خدا بندہ قاسم کا وسیلہ ان سب کی ساری مصیبتیں دور فرما۔ ماتم، قاسم کا ماتم، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔ ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ بولی زینب سے یہ فرماں، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بولی زینب سے یہ فرماں، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ آج پوری ہو دل کی تمنا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بولی زینب سے یہ اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بیبیوں میرے بچے کو لاؤ، بیبیوں میرے بچے کو لاؤ، اور مسند بچھا کر بٹھاؤ، اور مسند بچھا کر بٹھاؤ، تاکہ پہنا کے شادی کا جوڑا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بولی زینب سے یہ فروا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ ہے کہاں ہائے نوسا کی بہنیں، نیگ میں دوں گی مہندی لگائے، نیگ میں دوں گی مہندی لگائے، باندھ کر چاند سے رخ پہ صحرا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بولی زینب سے یہ فروا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ ان کے بیٹے کی ہے آج شادی، ان کے بیٹے کی ہے آج شادی، جن کی پوشاک جنت سے آئی، جن کی پوشاک جنت سے آئی، اب بھی منگوا دو رجوع سے جوڑا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ بولی زینب سے یہ فروا، اپنے قاسم کو دولہا بنا لوں۔ جانتی ہوں کہ رن سے پلٹ کر، جانتی ہوں کہ رن سے پلٹ کر، پھر نہ خیمے میں آئیں گے دلبر، پھر نہ خیمے میں آئیں گے دلبر، اس لیے اور بھی دل ہے مچلا، اپنے قاسم کو دولہا بنا
جب کوئی پانی نہ پائے، کیسے نوسا کو شربت پلائے، پھر بھی پیاسوں کی ہے یہ تمنا، ختم کر دو ریاض اب یہ نوحہ، حال ہے غیر اہل عزا کا، جیسے اب بھی یہ کہتی ہے دکھیا، یا حسین 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 یا حسین، ای علی کارو بالو، ای امید ای خیمہ، ای علی کارو بالو، ای امید ای خیمہ، ای شابید مصطفیٰ، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ای بدر ہاشمیو، ای بدر ہاشمیو، ای میر حیدریوں، ای میر حیدریوں، احمر فاطمیوں، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ای نفس پای حسین، ای نفس پای حسین، یار نانای حسین، یار نانای حسین، مازے بھی توی حسین، ای علی اکبر حسین، ای اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تسکین روح قہر، تسکین روح قہر، راحت جان مادر، راحت جان مادر، نور تو چشم پادر، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ای سانو کون حیدر، ای سانو کون حیدر، عکس ایمان حیدر، عکس ایمان حیدر، ای جان جان حیدر، ای علی اکبر حسین، ای علی اکبر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، من علی اکبرم، من علی اکبرم، خون علی اسکم ملبون حیدریم، حیدر حیدر حیدر، آی کرسی علی کیست، علی میرو، علی شاہد و علم، حیدر حیدر حیدر، ای کر در دست کداری کنید عرش اعلی، حیدر
میرو پوشت سمی بالت بولو حیدر 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 از روز اول در آدم لیبل بودی بین عرش نوے آشفتگاری درم مولا حیدر اللہ حیدر اللہ حیدر اللہ ای علی اکبر حسین علی اکبر حسین ای علی اکبر حسین یا حسین یا حسین یا حسین گولے گلزار لیلا گورے گلزار لیلا قرار زینبیو قرار زینبیو قوت ہاشمیو ای علی اکبر حسین ای علی اکبر حسین ای علی اکبر حسین ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاسوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی بدا کر کے ماتم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بہن غریب نے نہیں بھولنا تیری بہن غریب نے نہیں بھولنا تیرے قتل کا منظر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گس کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گس کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تین دولات بنے کس شان سے تھی بارات سجی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے فروان کہاں بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بیٹھی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں
में कासिम उठती है हर मुहर्रम को मेहंदी तेरी दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा 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 होता है लबों पर है कासिम है रन से जब कासिम की मैया आएगी रन से जब कासिम की मैया आएगी माँ कलेजा थाम के रह जाएगी रन से जब कासिम की मैयत आएगी अरे आएंगे जो लाश के टुकड़े नजर आएंगे जो लाश के टुकड़े नजर क्या उसे माँ देखती रह जाएगी सहरा बांधा था बड़े अरमान से सहरा बांधा था बड़े अरमान से क्या खबर थी हर कली मुरझाएगी माँ ने पाला था तुम्हें क्या इसलिए माँ ने पाला था तुम्हें क्या इसलिए माँ ने पाला था तुम्हें क्या इसलिए हर तमन्ना दिल में ही रह जाएगी टुकड़े टुकड़े हो गया सारा बदन टुकड़े टुकड़े हो गया सारा बदन टुकड़े टुकड़े हो गया सारा बदन किस तरह मैयत तेरी उठ पाएगी रन से जब कासिम की मैयत आएगी रन से जब कासिम की मैयत माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ याद तेरी जिस घड़ी तड़पाएगी रन से जब कासिम की मैयत आएगी रन से जब कासिम की मैयत मैं पुकारूंगी किसे वक्त मदद मैं पुकारूंगी किसे वक्त मदद मैं पुकारूंगी किसे वक्त मदद सर से चादर तक उतारी जाएगी रन से जब कासिम की मैयत आएगी रन से जब कासिम ये न सोचा था तुम्हें परदेश में ये न सोचा था तुम्हें परदेश में ये न सोचा था तुम्हें परदेश में छोड़ के मादर वतन में जा
اس دیارے غیر میں بیٹا تمہیں، اس دیارے غیر میں بیٹا تمہیں، سرزمین کربلا ہی بھائے گی۔ دے نہ پائے گی کفن مجبور ماں، دے نہ پائے گی کفن مجبور ماں، سر سے چادر تک اتاری جائے گی۔ حافظ و ناصر تمہارا میرے لال، حافظ و ناصر تمہارا میرا لال، قید ہو کر اب وطن ماں جائے گی۔ رن سے جب قاسم کی میت آئے گی، ارے ماں کلیجہ تھام کے رہ جائے گی۔ محمد والے محمد صلوات۔